آئی اسٹینڈ ود کشمیر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ویزر، اور ناظرین وہ کہتے ہیں کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، مگر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اور اب کہاں وہ اثار و اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ اور کہاں ہے ارض و سما کا مالک کے چاہتوں کی رگے کو ریدے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین خاصہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب مسئلہ کشمیر اب مزید طول پکڑتا جا رہا ہے، اور جس طرح سے شروع دن سے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، ٹیبل ٹاک ٹیبل ٹاک اور ٹیبل ٹاک، مذاکرات پہ آئیں، مذاکرات پہ آئیں اور مذاکرات پہ آئیں، لیکن شروع سے لے کر اب تک نہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی مثبت پیش رفت ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی ہے۔ ایک طرف کی بات کروں یا دوسری طرف کی بات کروں، ابھی تک جو لگ بھگ جانیں ضائع ہو چکی ہیں، 50 یا 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس 12 سیٹوں کی لڑائی میں۔ لیکن پہلے بھی میں بات کہہ رہا تھا اور اب بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات اس چیز کا واحد حل ہے، اور مذاکرات آج بھی ہونے ہیں، کل بھی ہونے اور ہفتے بعد بھی ہونے ہیں۔ لیکن جس طرح سے اب لانگ مارچ کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، میں ایک بار آپ کو پھر کہتا چلوں کہ حالات مزید خراب ہوں گے، نہیں سدھریں گے۔ اب بھی اگر ہوش کے ناخن دونوں جانب سے نہ لیے گئے، حکومت کی جانب سے اور ایکشن کمیٹی کے ممبران کی جانب سے، تو یہ مزید خراب حالات کی طرف بڑھے گا سلسلہ، جو کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا ہے۔ ایک بار پہلے میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ بندوق کی ایک جانب سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرے لگ رہے ہیں، دوسری جانب بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کس کا نقصان کر رہا ہے۔ ہم دونوں جانب ایک ہی ہیں، لیکن اس وقت انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گا یہاں پر کہ مذاکرات کریں، باتوں سے مسائل کا حل نکالیں۔ کشمیر 7 جون سے لے کر آج جولائی کی 28 تاریخ ہو چکی ہے، لیکن آج تک کشمیر جو ہے وہ بند پڑا ہے اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ سو میں ایک بار پھر سے گزارش کروں گا برسر اقتدار لوگوں سے کہ کائنڈلی ہوش کے ناخن لیں، ٹیبل پر آئیں، مل بیٹھ کر بات کریں، پیار اور محبت اور امن قائم کریں۔ یہ وہی کشمیر ہے جہاں پر میلے لگا کرتے تھے، یہ وہی کشمیر ہے جہاں پر امن تھا، محبت تھی، یہ وہی کشمیر ہے جو کہ جنت کی وادی ہے۔ لیکن اس وقت دونوں جانب سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایک بار پھر سے میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پر برسر اقتدار تمام تر لوگوں سے کہ خدا را امن قائم کریں، امن قائم کریں اور امن قائم کریں۔ کشمیر میں اس وقت امن کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید جانیں ضائع ہوں، پی ایچ ڈی کرتے ہوئے جنہوں نے اب سے کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر ہونا تھا، اب وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور بہت سے ایسے قابل لوگ جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ سو میری گزارش، مزید نقصان ہو، چاہے اس سائٹ سے ہے چاہے اس سائٹ سے ہے، اس نقصان سے بچیں، اس کو بچائیں۔ کشمیر ایک جنت کی وادی ہے، اس کو جنت رہنے دیا جائے، اس کو جہنم نہ بنایا جائے۔ اس وقت بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہیں، دونوں طرف سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ خدا را ہوش کے ناخن رہیں، مذاکرات کریں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ سو میری گزارش رہے گی، کشمیری قوم جتنی بھی جذباتی قوم ہے، مجھے معلوم ہے مزید نقصان کی طرف جائیں گے، لہٰذا اس نقصان سے بچیں۔ دونوں طرف لوگ بیٹھیں، مذاکرات کریں تاکہ اس مسئلے کا کوئی مثبت حل نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موسیٰ یہاں پر بھیجے گا جو کہ آ کر امن قائم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا مسیحا ضرور بھیجے تاکہ ان دونوں فریقین کے درمیان میں امن ہو، اور مزید جو مائیں ہیں، مزید جو بہنیں ہیں، مزید جو نوجوان ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے بچ جائیں، مزید جانیں نقصان ہونے سے بچیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کی اس مٹی کو امن کا گہوارہ بنائیں، کشمیر میں بہاریں لوٹ آئیں، کشمیر میں ایک بار پھر سے امن ہو۔ آئی اسٹینڈ ود کشمیر۔ اللہ حافظ۔